اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارے یہاں کمیونٹی میں ایک اچھا رجحان پایا جاتا ہے کہ عام طور پر لوگ دین کے کام کاج میں دلچسپی لیتے ہیں اور مختلف نوعیت کے کام کاج بھی کرتے ہیں، اور اس میں کچھ افراد ایسے ہیں کہ جو کسی تنظیم میں شامل ہیں، کسی گروپ میں شامل ہیں اور دین کا کام کاج کر رہے ہیں، یا مثلا امام بارگاہ ہے، مسجد ہے، مدارس ہے، یا جلسے جلوس میں دلچسپی لینا، یہ ساری چیزیں ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں جو عام طور پر ذرا دین سے دلچسپی رکھنے والے افراد ہیں وہ اس قسم کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتے رہتے ہیں، اور یہ اچھا رجحان ہے. مگر جب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اچھا رجحان ہے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر یہ سارے افراد دین کے دائرے میں رہتے ہوئے کام کر رہے ہیں تو اچھا رجحان ہے، اور اگر فرض کیجئے کہ یہ کام تو وہ مسجد کا کر رہے ہیں، کام تو مثلا امام بارگاہ کر رہے ہیں، یا کام تو مثلا علماء درس و تدریس اور اس قسم کا کام کر رہے ہیں، مگر دین کے دائرے میں اگر اس کو پرکھا جائے تو وہ بہت ساری غلطیاں کر رہے ہیں، بہت ساری مسٹیکس کر رہے ہیں، اور بسا اوقات تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ان کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا غلطی کر رہے ہیں، اور ان غلطیوں کے باوجود وہ یہ غلطیوں پر غلطیاں دہراتے چلے جاتے ہیں اور اس کے باوجود یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. ایک بات پیش نظر رکھنا پڑے گی کہ اگر ہم دین کے کام کے حوالے سے فقط بات کریں، ابھی چیریٹی کا کام ہے، فلاحی کام ہے، رفاہی کام ہے، ان کو ہم چھوڑ دیں، ابھی فقط دین کے حوالے سے اگر ہم پیش نظر رکھیں تو جو افراد بھی جس طرح کا کام کر رہے ہیں اس میں اگر اس کام میں للہیت نہیں ہے، یعنی یہ کام میں اللہ کے لیے نہیں کر رہا، تو چاہے کتنا ہی بڑا پہاڑ جیسا کام کر رہا ہوں وہ رائے کے دانے کے برابر اہمیت نہیں رکھتا ہے. اگر میں اللہ کے لیے نہیں ہوں، میرے پیش نظر اللہ نہیں ہے، للہیت اگر میرے پیش نظر نہیں ہے تو سب بیکار ہو جائے گا. اور اس کے بالکل برعکس اگر میں بہت چھوٹا سا کام کر رہا ہوں مگر فقط اللہ کے کو پیش نظر رکھ کر یہ کام کر رہا ہوں، میرے دل میں خوشنودی خدا اور خوشنودی پروردگار کا پہلو ہے، وہ نیت ہے میری، تو یہ کام اگر چھوٹا سا بھی ہے تو پہاڑ کے برابر پروردگار اسے بنا دے گا. اب یہ بات دیکھنا پڑے گی کہ جو افراد اس طرح کا کام کر رہے ہیں جس میں بڑے بڑے کام ہوتے ہیں، مگر اگر فرض کیجئے کہ وہ ان باتوں کو پیش نظر نہیں رکھ رہے ہیں کہ جو دین کے احکامات کے مطابق ہیں، تو میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ان لوگوں کے لیے کیا کہا جائے. کیا یہ ریاکاری ہے، یا مثلا ایک بڑائی جتانا ہے کہ بھئی میں فلاں تنظیم چلا رہا ہوں، یا فلاں تنظیم میں شامل ہوں، یا میں مسجد کا کام کر رہا ہوں، مثلا یہ کیا ہے؟ یہ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ پھر ایسے شخص کے لیے کیا کہا جائے. یہ خدمات انجام دے رہا ہے مگر بڑی عجیب طرح کی خدمات کہ جس کا کوئی نتیجہ نہیں ہے، جس کا کوئی فائدہ نہیں. اور پھر بطور خاص یہ بات پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کیا اس نے دین کی پرائیورٹیز کو پیش نظر رکھا ہے. دین میں کچھ پرائیورٹیز ہیں، ان پرائیورٹیز کو ہم دنیاوی اعتبار سے بڑی جلدی سمجھ جاتے ہیں. فرض کیجئے کہ ہم دکاندار کے پاس گئے موبائل خریدنے کے لیے، ایک دکاندار 25,000 کا بیچ رہا ہے، ایک 30,000 کا بیچ رہا ہے، ایک 35,000 کا بیچ رہا ہے. تو اب کسی کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی آپ 25,000 کا موبائل خرید لو. اگر وہ 25 کے بجائے 35 کا خریدے گا تو اس کے ذہنی توازن کے بارے میں ہم سوچ میں پڑ جائیں گے کہ اس کا دماغ ٹھیک ہے یا کیا ہو گیا اس کو، یا اس کے پیچھے کیا سازش ہے، اس کے پیچھے کیا چیز ہے کہ جس کی وجہ سے اس نے 25 کا چھوڑ کے 35 کا موبائل لے لیا. یہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جائیں گے. اور اسی طرح سے پروفٹ کا معاملہ ہے. اگر فرض کیجئے کہ 1 لاکھ پر ایک شخص 1,000 دے رہا ہے، ایک شخص 1,200 دے رہا ہے، ایک شخص 1,500 دے رہا ہے، تو سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑتی کہ بھائی جو آپ کو 1,500 روپے دے رہا ہے آپ اس سے پروفٹ لیں، آپ اس سے کام کریں، 1,000 والے سے کام نہ کریں. یہ خود بخود انسان سمجھ جاتا ہے. اس لیے کہ دنیاوی پرائیورٹیز جتنی ہے اس میں اتنا ہوشیار ہے انسان، اتنا ماہر ہے کہ ایک پوائنٹس برابر بھی فرق ہوتا ہے تو پوائنٹس برابر فرق کو پیش نظر رکھ کر وہ کام کرتا ہے کہ جس میں اس کو زیادہ بینیفٹ ہوتا ہے، زیادہ پروفٹ ہوتا ہے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ دینی کام جو اتنے سارے انسان انجام دے رہے ہیں، کیا اس میں کوئی ترجیح نہیں ہے، اس میں کوئی پرائیورٹیز نہیں ہے؟ پیش نظر رکھنا پڑے گا کہ کیا پرائیورٹیز ہیں. یقیناً ترجیحات ہیں، یقیناً اس میں پرائیورٹیز ہیں، مگر ہمیں سیکھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا کہ اس کی کیا پرائیورٹیز ہیں. اب دیکھیں قرآن مجید میں بار بار ایک آیت استعمال ہوئی ہے، آیت کا ایک ٹکڑا استعمال ہوا ہے، یا ایھا الذین آمنوا. اس کے بعد بہت ساری باتیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، یا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. روزہ رکھنے کے بارے میں آیت، نماز قائم کرنے کے بارے میں آیت، زکوٰۃ دینے کے بارے میں آیت، یا ایھا الذین آمنوا.
یہ یا ایھا الذین جو آمنو بار بار آ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم القصاص، تم پر قصاص فرض کیا گیا ہے۔ یہ یا ایھا الذین آمنو جہاں جہاں بھی قرآن مجید میں آیا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو کا مطلب اس خطاب سے جو کہا گیا ہے اس پر پہلے مجھے عمل کرنا ہے یا کسی اور سے عمل کروانا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے، پہلے مجھے روزہ رکھنا ہے یا دوسروں سے روزہ رکھوانا ہے؟ پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے یا دوسروں سے نماز پڑھوانی ہے؟ پہلے مجھے ظلم سے بچنا ہے یا دوسروں کو ظلم سے بچانا ہے؟ پہلے ظالم کی مدد کرنے کے حوالے سے، ظالم کو روکنے کے حوالے سے پہلے مجھے ظالم کو روکنا ہے یا دوسروں کو مجبور کرنا ہے؟ ہر ایک یہ کہے گا کہ نہیں صاحب پہلے مجھے عمل کرنا ہے، نماز کے لیے کہا ہے تو پہلے مجھے نماز پڑھنی ہے، روزے کے لیے کہا ہے تو پہلے مجھے روزہ رکھنا ہے، اگر کوئی کار خیر کرنے کے لیے کہا ہے تو مجھے پہلے کار خیر کرنا ہے۔ عجیب منطق یہ پیدا ہو گئی ہے کہ بہت سارے لوگ دوسروں کو عمل کرانے میں بڑی مدد کر رہے ہوتے ہیں۔ دوسروں کو عمل کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ اگر وہ اچھا عمل کر رہے ہیں تو چلیں پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ اچھا عمل کا مطلب ہے کہ دوسروں کو اعمال کروا رہے ہیں، دوسروں کو نماز پڑھوا رہے ہیں، یا دوسروں کو اس طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز میں جو خالصتاً للہیت رکھنے والی ہے اور اس میں لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، تو پھر بھی بات سمجھ میں آتی ہے۔ مگر کچھ ایکٹیویٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے۔ جس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا کا مطلب کیا ہے؟ مثلا کہیں پمفلیٹ لگانا ہے، کہیں مثلا بینر بنانا ہے، کہیں مثلا کوئی اسی طرح کا دوسرا کام کرنا ہے جس میں نہیں معلوم ہوتا کہ اس میں دین کا کتنا کام ہے۔ اور پھر یہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، دین کے کام جتنے انجام دے رہے ہوتے ہیں، اس میں جہاں اگر مظلوم کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو مظلوم ان کے ارد گرد موجود ہیں۔ ارد گرد تو چھوڑیے، خود ان کی فیملی میں موجود ہیں، ان کے خاندان میں موجود ہیں۔ ان کے بھائی پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی بہن پر ظلم ہو رہا ہے، ان کی اولاد پر ظلم ہو رہا ہے، مگر اس سلسلے میں کچھ نہیں کرتے ہیں، خاموش بیٹھے ہیں۔ یا دین کے ایکٹیویٹیز میں اگر شامل کرنا ہے تو خود گھر والے ایسے ہیں کہ جو نمازیں نہیں پڑھ رہے ہیں، گھر والے ایسے ہیں کہ جو طرح طرح کے گناہ میں مبتلا ہیں، طرح طرح کی برائیوں میں مبتلا ہیں، تو وہ گھر والوں کو راغب کرنے کے بجائے وہ لوگوں کو راغب کرنے کی طرف چلے گئے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ سمجھنا پڑے گا کہ دین کی کچھ ترجیحات ہیں، ان ترجیحات کے مطابق کام کیا جائے تو امید رکھی جا سکتی ہے پروردگار سے کہ پروردگار مجھے اس کا اجر عطا کرے گا۔ لیکن میں نے کوئی ترجیح مقرر نہیں کی ہے، میں بس اپنے شوق سے، اپنے مزے سے، یا دنیا والوں کے درمیان ایک اچھا مقام پیدا کرنے کے لیے، یا اسی طرح کی دوسری ایکٹیویٹیز میں کچھ تنظیمیں بہت زیادہ اچھا کام کر رہی ہیں، وہ قابل توجہ ہیں، لیکن کچھ تنظیمیں ایسے ہیں کہ جن کا کام اتنا قابل توجہ نہیں ہے اور پھر بھی وہ کرتے چلے جا رہے ہیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان ترجیحات کے تحت کام کیا جا رہا ہے یا نہیں۔ اگر ترجیحات کے تحت نہیں ہے تو میں کیا کہوں گا کہ پھر پروردگار سے کس اجر کی توقعات رکھتے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ دین نے ترجیحات مقرر کر دی ہیں، وہ ترجیحات یہ ہیں کہ تم کو سب سے پہلے خود حرام چیزوں سے بچنا ہے، تم کو خود سب سے پہلے واجب پر عمل کرنا ہے۔ اب اگر فرض کیجئے کہ میں خود ہی نہیں جانتا کہ واجب کیا ہے، خود ہی نہیں جانتا کہ حرام چیزیں کیا کیا ہیں، اور میں ساری ایکٹیویٹیز میں حصہ لے رہا ہوں اور بھرپور حصہ لے رہا ہوں، اور اس میں بڑی بڑی ایکٹیویٹیز بھی ہیں، تو اب میں خود اپنے آپ سے سوال کروں کہ بھائی یہ میں جو کام کر رہا ہوں یہ کسی ریٹرن کے لیے پروردگار سے کسی اجر کی خاطر کر رہا ہوں، یعنی بس ایسے شوق پورا کر رہا ہوں۔ ان ترجیحات کو پیش نظر رکھے بغیر اگر دین کی ایکٹیویٹیز کو انجام دیا جائے گا تو بہت مشکل ہے۔ میرے سامنے ایک واقعہ پورا موجود ہے، مختصر طور پر اس کا تذکرہ آپ کے سامنے کر دیتا ہوں کہ جنگ احد میں، جس میں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد ماری گئی تھی، اس میں ایک شخص ایسا تھا جو بڑھ بڑھ کے مقابلہ کر رہا تھا، بڑھ بڑھ کے کافروں کو قتل کر رہا تھا۔ جو مکہ سے لشکر آیا تھا اس کا بڑا شدید طریقے سے اس نے مقابلہ کیا، یہاں تک کہ وہ خود زخمی ہو گیا اور زخمی ہو کے گرا۔ جب ذرا جنگ تھم گئی تو لوگوں نے آ کر پیغمبر کے سامنے اس کی بہت تعریفیں کی کہ پر اللہ کے رسول اس نے بڑی زبردست جنگ کی ہے، بڑی ہمت و جرأت کے ساتھ اس نے مقابلہ کیا ہے، کیا کہنا اس کا۔ اور وہ بالکل اپنی زندگی کے آخری سانسیں لے رہا ہے، اتنا زخمی ہو گیا ہے جنگ کرتے کرتے کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ ابھی مر جائے گا، شہادت کی منزل کو پہنچ جائے گا۔ تو پیغمبر نے کہا کہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سب ہکا بکا رہ گئے، ارے یہ کیا، جس نے اتنی بڑی جنگ کی ہے، جنگ کر کے اپنی جان دے دی ہے، اس کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے آ کے اطلاع دی کہ اللہ کے رسول اس کا انتقال ہو گیا ہے۔
لیکن مرنے سے پہلے جب اس سے کہا گیا کہ صاحب تم نے بڑی جنگ کی، اسلام کی بڑی خدمت کی، مسلمانوں کے ساتھ تم نے مل کے بڑا مقابلہ کیا، تو اس نے کہا کہ کون سا اسلام، کون سے مسلمان، میں نے تو فقط اس لیے دفاع کیا تھا کہ ان لوگوں نے میری سرزمین پر حملہ کر دیا تھا اور مجھ پر لازم تھا کہ میں اپنی سرزمین کا دفاع کرتا، تو میں تو اپنی سرزمین کا دفاع کے لیے نکلا تھا، کون سا اسلام اور کون سے مسلمان۔ تو بس یہ خود بخود بات واضح ہو گئی کہ عمل اس نے وہی کیا ہے جو باقی سارے مسلمانوں نے کیا ہے، اور جو باقی مسلمانوں نے کیا اس میں سے کچھ ایسی منزل پر پہنچ گئے کہ جس کو غسیل الملائکہ کا لقب خود اللہ کے رسول نے دیا کہ یہ وہ شخصیات ہیں کہ جن کو ملائکہ نے غسل دیا، ایسی منزل پر بھی پہنچ گئے، جنت کے اعلیٰ ترین مقام پہ پہنچ گئے۔ اور وہی کام کرنے والا ایک آدمی ہے کہ جس کی نیت نہیں تھی مسلمانوں کی یا اسلام کی مدد کرنے کی نیت نہیں تھی، پتہ چلا کہ سب کچھ اس نے وہی کیا مگر ٹھکانہ اس کا جہنم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی جس جدید دنیا میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، وہاں پوری دنیا میں ایک ماحول دیکھیں گے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو خاص طریقے سے اس کی عمر کے اعتبار سے انتظار کیا جاتا ہے اور پھر بچے کو اسکول میں داخل کروایا جاتا ہے، اور قریب دنیا کے اسکول کے نظام بھی ایک جیسے ہوتے جا رہے ہیں کہ جہاں ان کو خاص قسم کے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، اور وہ ایجوکیشن جب اپنا میٹرک اب کمپلیٹ کرتا ہے تو ہائر ایجوکیشن ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گریجویشن کا لیول ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں تقریباً یہی نظام چل رہا ہے۔ یہ فقط ہمارے ملک کی بات نہیں ہے یا ہمارے اڑوس پڑوس کے ممالک کی بات نہیں ہے، قریب ساری دنیا میں ایک ہی طرح کا نظام چل رہا ہے، اور اس میں ساری دنیا کے والدین بھی تقریباً ایک ہی طرح سے سوچتے ہیں کہ ہمارا بچہ اچھے سے اچھا ایجوکیشن حاصل کرے، ہائیسٹ لیول کا ایجوکیشن لیول اس کا ہو، اور جتنا آگے تک ایجوکیشن حاصل کر سکتا ہے ہائیسٹ لیول کا وہ ایجوکیشن بھی حاصل کرے، تاکہ اس کو آئندہ زندگی گزارنے میں کسی طرح کی کوئی پریشانی نہ ہو، اس کا فیوچر برائٹ ہو جائے۔ اور فیوچر برائٹ ہو جائے سے ان کی مراد یہ ہوتی ہے کہ اس کو بہت اچھی کہیں جاب مل جائے، کہیں ملٹی نیشنل میں جاب مل جائے، یا فارن کنٹریز میں اس کے جانے کا اتفاق ہو جائے تو وہاں پر اس کے پاس بہت اچھی جاب ہو، یا اگر جاب نہیں چاہتے ہیں، ذرا کھاتے پیتے خاندان کے لوگ ہیں تو ان کا کاروبار بڑا زبردست قسم کا ہو۔ اگر آپ غور کریں گے تو تقریباً ساری دنیا کا نظام اس طرح سے چل رہا ہے کہ ہر شخص اپنے بچے کو ہائر لیول کا ایجوکیشن دلانا چاہتا ہے، اور اس ایجوکیشن کے بعد ایک خاص قسم کی جاب اور خاص قسم کا بزنس ہمارا بچہ کرتا رہے اور اس کا فیوچر بہت برائٹ بن جائے۔ اگر آپ غور کریں یہ ساری چیزیں، یہ پورا نظام ہے، پوری زندگی کا ایک چکر ہے، ایک سرکل جو پوری دنیا میں بن گیا ہے، اس دنیا میں اگر وہ ایک منزل پر پہنچ جاتا ہے، اس کی اچھی جاب ہو جاتی ہے، اس کا اچھا بزنس ہو جاتا ہے، تو عام طور پر اسی میں مگن ہو جاتا ہے اور اسے کسی طرح سے چھوڑنا نہیں چاہتا۔ کبھی کبھار میں غور کرتا ہوں کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکہ سے کوفہ کی طرف جا رہا تھا تو راستے میں امام کی ملاقات فرزدق سے ہوئی تھی، اور فرزدق سے امام نے سوال کیا تھا کہ بتاؤ کوفہ والوں کی کیا کیفیت ہے، تو ایک بہت معرکۃ الآرا تاریخی جملہ اس نے کہا تھا جو آج تو عربوں کے ہاں ضرور المثل بن گیا ہے۔ اس نے کہا تھا کہ مولا سچ بتا دوں؟ تو امام نے کہا تھا کہ جی ہاں بتاؤ کیا صورتحال ہے۔ تو ایک جملہ کہا تھا اس نے کہ اما القلوب فمعک و اما السیوف فمع بنی امیہ، مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں۔ کبھی کبھار میں سوچتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار آج ہمارا بن گیا ہے، یہ طریقہ کار وہ کوفہ والوں کے طریقہ کار سے قریب تو نہیں ہے۔ یہ جملہ کوفہ والوں کے بارے میں فرزدق نے کیوں کہا، آخر اس کے پیچھے کیا لاجک تھی؟ تو آپ غور کریں تو یہی نتیجہ نکلے گا کہ کوفہ والے اپنے زندگی کے کاروبار میں اس طرح سے مصروف تھے کہ جس میں وہ اس معاملے سے نکلنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے کہ جن کے بچے ان کے مدارس میں پڑھ رہے تھے جو بنی امیہ کے قائم کیے ہوئے تھے، بلکہ حاکم شام کے قائم کیے ہوئے تھے، اور حاکم شام کے مدارس میں یہ فیسلٹیز تھی کہ وہاں فقط فری ایجوکیشن نہیں دیا جا رہا تھا بلکہ ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ بچوں کو کھانے پینے کی چیزیں بھی دی جاتی تھیں، ان کو ناشتہ کرایا جاتا تھا، ان کو دوسری چیزیں دی جاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد جو بچوں کی ٹریننگ ہوتی تھی اس ٹریننگ کا نتیجہ یہ نکلا تھا کہ جب بچے بڑے ہو گئے، 20 سال بعد 25 سال بعد یہ بچے جوان ہو گئے، تو اب ان کی خاص کیفیت بن گئی، اور پھر انہی بچوں کو مختلف قسم کی جابز گورنمنٹ میں دی گئی تھی، اور مختلف قسم کے کاروبار وہ کرتے تھے جس میں ٹھیکیداری کا کاروبار ہے اور دوسرے قسم کے بزنس ہیں۔ اس طرح سے ان کی زندگی چل رہی تھی
کہ جس میں وہ اپنی زندگی میں اتنے مگن تھے کہ وہ ذرا سا بھی ادھر ادھر نہیں ہونا چاہتے تھے. لہٰذا باوجود اس کے کہ وہ پکے نمازی تھے، یعنی بیشتر کی میں بات کر رہا ہوں، نمازی تھے، روزے دار تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، وہ مسجدوں میں جاتے تھے، وہ اہل بیت سے محبت کا اظہار کرتے تھے، اور ان کے اہل بیت سے محبت کے اظہار کا سب سے بہترین نمونہ یہ ہے کہ اسلامی ممالک میں اس وقت 18 پروونسز تھے. کسی پروونس نے اتنے خطوط امام کو نہیں لکھے تھے جتنے کوفہ والوں نے لکھے تھے. سب سے زیادہ خطوط کوفہ والوں نے امام کو لکھے تھے کہ مولا آپ ہمارے یہاں تشریف لے آئیے، ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے. تو محبت اہل بیت بھی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، محبت اہل بیت، مجلسیں، مسجدیں، سب کچھ وہاں موجود تھا. مگر اس کے باوجود فرزدہ یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اما القلوب فمعا، کہ ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، اما السیوف مع بنی امیہ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کام کو چھوڑ کر آپ کی مدد نہیں کریں گے، کہ آپ کے پیچھے وہ تلوار نکال کے چل پڑیں، یہ وہ نہیں کریں گے. میں آج کے زمانے میں کبھی کبھار یہ سوچتا ہوں کہ زمانے کا امام آ جائے اور کسی فرزدق سے سوال کرے کہ بتاؤ ہمارے ماننے والوں کی کیفیت کیا ہے، تو کہیں اس کی زبان سے بھی یہی جملہ نہ نکلے کہ مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کے مفادات ان کی دنیا کے ساتھ ہیں، کہیں یہی جملہ نہ نکلے. تو عزیزان محترم، اگر یہ سب کچھ ہو جائے گا تو نتیجہ آخر اس کا کیا نکلے گا؟ باوجود اس کے کہ ہم امام زمانہ کی دعائیں پڑھ رہے ہیں، دعائیں ندوہ پڑھ رہے ہیں، بہت ساری ایسی دعائیں جو خاص امام سے مخصوص ہیں وہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، قرآن کی تلاوتیں کر رہے ہیں، رمضان کے مہینے میں بہت ساری دیگر عبادتیں انجام دے رہے ہیں، مگر اس کے باوجود ہم اپنی زندگی میں ایسے مگن ہیں کہ اس زندگی کے سرکل سے باہر نکلنا نہیں چاہتے. لہٰذا اگر آ کر یہ کہے کہ مولا ان کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں مگر ان کے مفادات ان کی دنیا کے ساتھ ہیں، اس لیے کہ دنیا میں اتنے مگن ہو چکے ہیں کہ کسی صورت میں وہ کسی اور کا ساتھ نہیں دینا چاہتے، اپنے دنیا کو نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں. تو پھر مجھے خود اپنے آپ سے سوال کرنا پڑے گا کہ کیا میرے یہ نماز روزے میری کوئی مدد کر سکتے ہیں، مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں؟ جب امام وقت کا امام نصرت کے لیے پکارے اور میں کہوں کہ نہیں مولا میرا مال لے جائیے، میرا سامان لے جائیے، مگر میں اس مقام کو نہیں چھوڑ سکتا. اس لیے کہ ایسی مثالیں بھی موجود ہیں کہ جہاں سید الشہداء کو لوگوں نے کہا تھا کہ آپ میرا گھوڑا لے جائیے، آپ میری تلوار لے جائیے، مگر میں آپ کے ساتھ آنے کے لیے تیار نہیں ہوں. اگر اس طرح کی صورتحال ہو جاتی ہے تو اس صورتحال سے پہلے ہی ہمیں اپنے آپ کو متوجہ کرنا پڑے گا اور اپنی آنے والی نسل کو بھی متوجہ کرنا پڑے گا کہ امام زمانہ کے بارے میں کسی طرح کا کوئی کمپرومائز ہو ہی نہیں سکتا ہے، ناممکن بات ہے. یہ ہر چیز میں امام زمانہ پر قربان کر سکتا ہوں مگر امام کو کسی چیز پر قربان نہیں ہونے دوں گا میں. جب تک اس کی تمرین نہ ہو، جب تک اس کی پریکٹس نہ ہو، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جب تک پریکٹس نہ ہو، تمرین نہ ہو، وہ عمل ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ بذات خود ہمیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو، اپنی اولاد کو باقاعدہ یہ سکھانا پڑے گا کہ دیکھیں کبھی اگر کوئی معاملہ ایسا پیدا ہو جاتا ہے کہ جس میں امام کو کسی صورت میں ہماری ضرورت پڑتی ہے. امام کو ضرورت کیا پڑے گی؟ اصل میں تو ہمیں امام کی ضرورت پڑے گی. اگر ہم ان کے ساتھ ہوں گے تو ہم فائدے میں رہیں گے. تو ایسی صورت میں یہ باقاعدہ سکھانا پڑے گا اپنے بچوں کو کہ ہمیشہ تیار رہو، جتنا چاہتے ہو دنیا کا کام کاج کرو مگر اپنے ذہن کو ہمیشہ آمادہ رکھو، بلکہ بار بار اس کی پریکٹس کرتے رہو کہ اگر کسی وقت میں کوئی چیز امام کی خدمت میں حاضر کرنا پڑتی ہے تو ہم حاضر کر دیں. اور کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ جہاں ابھی سے ساری چیزیں پہلے بتا دی گئی ہیں کہ مثلا یہ سادات کا حصہ ہے لہذا سید کو دیا جائے، جو ان کے اجداد کی سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، یہ سید ہیں، ان کا حق ان کو دے دیا جائے. پھر دوسرا حق امام کا ہے، وہ امام کا حق ان کو دے دیا جائے. اس طرح کی جب تک کہ یہ تمرین نہ کرائی جائے گی، پریکٹس نہ کرائی جائے گی، اور اس طرح کی اور دوسری چیزیں جب تک نہیں کرائی جائیں گی، یہ ایک دن کا معاملہ نہیں ہے. کہ فرزدہ کا وہ جملہ تھا کہ ان کے قلوب آپ کے ساتھ ہیں اور ان کی تلواریں بنی امیہ کے ساتھ ہیں، یہ پوری ایجوکیشن سسٹم اور اس کے بعد زندگی گزارنے کا طریقہ، یہ سب ملا کر انسان کو اس قابل بناتا ہے کہ میں ہر چیز امام پر قربان کر سکتا ہوں اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں کسی طرح کو کمپرومائز کروں. پروردگار عالم سے دعا ہے کہ امام زمانہ کی ہر وقت ہمارے دل میں یاد تازہ رہے، ہم ان کے لیے دل و جان سے کوششیں کرتے رہیں. ان کے لیے جو کچھ بھی ہم کریں گے وہ پلٹ کر ہمارے پاس ہی واپس آنے والا ہے، مگر پروردگارہ ہمیں توفیق عطا فرما
کہ ہم اپنے میں یہ جذبہ پیدا کریں، اپنے بچوں میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہم اپنی ہر چیز امام زمانہ پہ قربان کرنے کے قابل ہو سکیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ اللهم صل على محمد